ہم کتنا بھی دعا کریں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، لیکن جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہم ظہور کی دعا کر کیوں رہے ہیں اور مولا آنے کے بعد کریں گے کیا، اور ہمیں امام کی عدم موجودگی میں یعنی جب مولا غیبت میں ہے ہمیں کرنا کیا ہے۔ دو نظام آپ کے سامنے ہیں، ایک نظام نظام کفر ہے، ایک نظام نظام اسلام ہے۔ 1/3 آف قرآن جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، حالانکہ قرآن مسلمانوں کے لیے آیا، لیکن سب سے زیادہ اس قرآن میں جس کا ذکر ہوا بنی اسرائیل کا ذکر ہوا۔ سورہ بقرہ اٹھائیں، آل عمران اٹھائیں، سورہ یوسف اٹھائیں، تمام تر عذابوں کو پڑھیں گے، قوم عاد کو پڑھیں، قوم سمود کو پڑھیں، جناب نوح کے واقعے کو پڑھیں، قوم لوط کو پڑھیں، تو سوال تو پیدا ہونا چاہیے کہ پروردگارا یہ قرآن آیا مسلمانوں کے لیے، لیکن جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے نعل بالنعل، وہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر، وہ عذاب جو بنی اسرائیل پر آئے، وہ نافرمانیاں جو بنی اسرائیل نے کی، وہی کام نعل بالنعل، وہ سارے کام ریپیٹ ہوں گے امت مسلمان میں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا جو موسیٰ کا پہلا جانشین ہے، اس امت نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انکار کیا۔ حضرت موسیٰ کا آخری جانشین امام زمانہ جناب حضرت عیسیٰ آج بھی زندہ ہے اور پردے غیب میں موجود ہیں، اور رسول خدا کا آخری جانشین آج بھی زندہ ہے اور پردے غیب میں موجود ہے۔ یہ ساری نشانیاں جو اس قوم میں ہوئی تھیں وہ اس قوم میں بھی ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا کیوں تھا، اللہ نے امام حسین کو بھیجا کیوں تھا، یہ کربلا بپا ہوئی تو کیوں بپا ہوئی، یہ واقعہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رونما ہوا تو کیوں رونما ہوا؟ وہ بیوی جس کے لیے رسول خدا فرماتی ہیں نہ بیوی نے کسی نامحرم کو دیکھا، نہ نامحرم نے کبھی کسی بیوی کو دیکھا، اس بیوی کو ضرورت کیوں پڑی کہ دربار میں جاتی ہیں اور اتنا بڑا خطبہ دیتی ہیں؟ ایک ہے ذکر شہادت، ایک ہے سوچنا کہ یہ واقعہ رونما کیوں ہوا، ایک ہے کربلا پہ رونا، ایک ہے یہ سوچنا کہ اس زمانے کے لوگوں کو ہوا کیا تھا، کتنے سال گزرے تھے رسول خدا کو جاتے ہوئے، اور انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے تب تک کسی منطقی انجام تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو پہلی چیز جو آپ کے ذہنوں میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حکومت امام زمانہ کا مقصد کیا ہے، انبیاء الہی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ میری خلقت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کا ایک ہی مقصد تھا، اس کائنات میں حکومت الہی کو قائم کیا جائے۔ وہ بنی اسرائیل جنہوں نے اتنے معجزے دیکھے لیکن کتنی اذیتیں دیں جناب حضرت موسیٰ کو، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تفاسیر کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، تقریباً 11 معجزے حضرت موسیٰ نے دکھائے، لیکن اس کے بعد بھی یہ قوم نافرمانی کی طرف چلی گئی۔ جو نعمتیں خدا نے بنی اسرائیل کے اوپر نازل کی کسی امت کے اوپر نازل نہیں کی، من و سلوہ کو نازل کیا گیا، لیکن یہ ناشکری قوم نے حضرت موسیٰ کا ساتھ نہ دیا۔ حکومت الہی کو قائم کرنا تھا۔ کچھ علماء 1 لاکھ سے 6 لاکھ تک کہتے ہیں ان لوگوں کو ہجرت کروائی، اے خدا تو ان قوموں کو ہجرت کیوں کروا رہا ہے، یہ اذیتیں دے رہے ہیں، پھر بھی حضرت موسیٰ ان کو لے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک مقصد تھا، ایک ایسی قوم کو جمع کیا جائے جہاں پر حکومت الہی کو نافذ کیا جائے۔ مقصد الہی تھا اس دنیا میں ایک حکومت قائم ہو جسے حکومت الہی کا تصور ہے، لیکن یہ حکومت موسیٰ قائم نہ کر سکے، یہ حکومت سلیمان پروپر طریقے سے قائم نہ کر سکے، یہ حکومت رسول خدا نے قائم کی لیکن یہ حکومت کمپلیٹلی قائم نہیں ہوئی۔ یہ وعدہ کون پورا کرے گا؟ امام زمانہ پورا کریں گے کہ کائنات کے کونے کونے میں نظام الہی کی حکومت ہوگی۔ حکومت اسلامی اور ہے، نظام الہی اور ہے۔ ہو سکتا ہے حکومت اسلامی میں الہی قوانین کو پامال کیا جائے، مثلا اسلامک ریپبلک آف پاکستان تو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ فحاشی بھی ہے، یہاں پہ اوریانی بھی ہے، یہاں پہ ظلم بھی ہے، یہاں پہ ظالموں کو بلایا بھی جاتا ہے اور ظالموں کا استقبال بھی کیا جاتا ہے اور ان کا ڈرائیور بھی بن دیا جاتا ہے، لیکن حکومت الہی میں ایسا نہیں ہوتا۔ حکومت الہی میں ظالم کو ظالم کہا جاتا ہے، مظلوم کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ امام حسین کربلا اس لیے گئے تاکہ بنیاد رکھی جائے حکومت الہی کی، بنیاد رکھی جائے اسلامک سویلائزیشن کی۔ کربلا اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر جوان بھی ملے گا، وہاں پہ بوڑھا بھی ملے گا، وہاں پہ خاتون بھی ملے گی، وہاں پہ بچہ بھی ملے گا، یعنی پورا آپ کو نظام ملے گا۔ کربلا میں آپ کو اخلاق بھی ملے گا، کربلا میں آپ کو عقیدہ بھی ملے گا، کربلا میں آپ کو احکام بھی ملیں گے، کربلا میں نماز بھی ملے گی۔ اگر اخلاق کو دیکھنا ہے تو ادب عباس کو دیکھ لیجئے،
اگر عقیدے کو دیکھنا ہے تو امامت کے عقیدے کو کربلا میں دیکھ لیجئے، اگر احکام کو دیکھنا ہے تو نماز حسین ابن علی کو دیکھ لیجئے۔ ایک دن کی مہلت مانگتے ہیں تاکہ عبادت الہی میں مشغول رہیں۔ مولا کہ اپنے اصحاب سے محبت نہیں تھی، ظہر عاشور ہوتی ہے، وقت نماز ہوتا ہے، امام سعید کو کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی امام احکام کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، نماز کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ تو کربلا ایک پورا معاشرہ ہے جس معاشرے کو امام زمانہ کمپلیٹلی نافذ کریں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ظہور امام زمانہ سے پہلے پوری دنیا حسین ابن علی کو جاننا شروع ہو جائے گی، یعنی دنیا کے کونے کونے تک کسی سے پوچھا جائے گا کون ہے حسین ابن علی، سب کو پتا ہوگا کون ہے حسین ابن علی۔ اور اس کا زندہ معجزہ 40 کی مشی ہے، یعنی آپ 40 پہ دیکھیں گے بھائی کیا ہوا اچانک کربلا میں کہ 1 ملین سے 2 ملین، 2 ملین سے 10 ملین، 10 ملین سے 20 ملین، 20 ملین سے 30 ملین وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، یعنی شیعہ بھی جا رہا ہے، سنی بھی جا رہا ہے، مسیحی بھی جا رہا ہے۔ علماء فرماتے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، یعنی خدا دکھانا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو وہ حسین جو ابھی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، اس حسین شہید کے لیے پوری دنیا جا رہی ہے، یعنی 30 ملین لوگ اس کی شہادت کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو تصور کرو جب اسی حسین کے بیٹے کا ظہور ہوگا اور جب وہ آواز دے گا تو پوری کائنات اس کی آواز کی طرف جائے گی۔